جی ویورز ویلکم بیک پروگرام بلا تکلف. اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ریٹائرڈ کرنل سے, بٹ کرنٹ یہ ایز اے اینالسٹ ہم انہیں دیکھتے ہیں اسکرینز پر. اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلا تکلف کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری جو مہمان شخصیت ہوتی ہیں اس سے جو کلوز جو بھی پرسنالٹی ہوتی ہے یا جن سے ان کا بہت کلوز رابطہ ہوتا ہے انہیں ہم ضرور اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اب ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت زبردست کام کرتے ہیں کیونکہ کرنل صاحب نے تو ملک کی خدمت کی ہے. اب جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ اس وقت ہمارے لیے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انسانیت کی خدمت صرف ملک میں نہیں, ان سے بیرون ملک میں جو افراد ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ایک ہوپ اگر انہیں نظر آتی ہے وہ نن ادر دین سارم برنی کے شیلٹر میں یا پھر ان کی فلاحی ادارے میں نظر آتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سارم برنی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, ایک ملک کی خدمت, ایک انسانیت کی خدمت اور ایک دوستی. خدمت ہوتی ہے, میرا خیال ہے اس کو الگ الگ نہیں کرنا چاہیے, اور ملک کی خدمت بھی انسانیت کی خدمت ہے. اچھا کرنل صاحب نے کتنی خدمتیں لی ہیں آپ سے؟ نہیں, دوستی میں تو کوئی خدمت ہوتی نہیں ہے. ہم پر شاید یہ مجھ سے زیادہ میرے لیے کر گئے ہوں. تو دوستی میں اور بھائی بندی میں تو سب چیزیں چلتی ہے نا, اس میں گنت ہے ہی نہیں کہ بتایا جا سکے کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویسے بھی ایک رسپیکٹ ہم خود کرتے ہیں. فوجی جو ہے ہمارے لیے وہ اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے. تو ہمیں اس کا جو ہے اسی طریقے سے, میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ فوج جو ہے نا یہ نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ ہوتے. ہر ملک میں, ہر ملک میں جہاں بھی ہے, جو بھی اپنے ملک, ہمارے لیے ہماری فوج قیمتی ہے. قانون ہوتا. بالکل, ہماری فوج اس لیے قیمتی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے. دوسرے ملکوں کی فوج اس لیے قیمتی کہ ان کی حفاظت کر رہی ہے. فوجی صاحب سے آپ کی دوستی کتنی پرانی ہے؟ ہماری ہے تبھی کی جب فوج میں آئے تھے. اچھا, جب میرا خیال ہے ورنہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چینج کیا آیا. کیپٹن تھے. ہاں, کوئی وہ بھی کوئی ایک حادثاتی واقعہ تھا؟ نہیں ایسا نہیں, مطلب وی ور فیملی فرینڈس. ہمارا, میں کراچی سے کیونکہ پلا بڑا ہوں تو ڈیفینیٹلی ملنا تھا. لیکن ہاں فوج میں آنے کے بعد پھر, اور میں جب سارم صاحب کے پاس آتا تھا he was very very young at that time, I can say. ٹھیک ہے نا, اور بزی بھی اتنا ہی ہوتا نہیں وہ تو اچھا, میں نے ان کو طبیعت میں سب سے بڑا الگ تھلگ پایا. ان کی تھنکنگ, ان کا تھاٹ پروسیس کہہ لیں, ان کا سوچنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا تھا. اور اب میں جب ان کو تمام مراحل میں سے گزر کے جب میں نے دیکھا ہے تو تجربات کی بھٹی میں ایکچولی کندن بن کے نکلے ہیں. میں یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میری ہی خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں آج بیٹھا ہوا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوستی تو چھوٹا لفظ ہے, میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں یہ. اور جس طرح یہ میری کیئر کرتے ہیں, جس طریقے سے میرے سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر صحیح معنوں میں جس طرح میں نے دیکھا ہے, ناٹ ہی, ان کی مسز, ان دونوں میاں بیوی کے دل میں جو درد میں نے دیکھا ہے انسانیت کا, لوگوں کا, بچوں کا, عورتوں کا, اسی لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک ہوپ آ گئی ہے سارم بھائی اور عالیہ بھابی کی. جنرل لاہی شریف کا ہم نے ایک سوال کیا تھا میں نے بریک سے پہلے, وہ کمپلیٹ کر دیں آپ کی ملاقات. ہاں اچھا, میں ایسا ہوا کہ میں جب آرمی جوائن کی تو خیر ابھی نہیں, جب 2000 میں پروموٹ ہوا تو مجھے سرگودا میں مجھے یونٹ ملی, تو ساتھ ہی گولف کورس مل گیا, جی آپ نے یہ بھی چلانا ہے. سو میں نے گولف بھی کھیلنی شروع کر دی. آئی اسٹارٹڈ آف پلینگ گولف. میں نے سیکھی, کھیلی, تھوڑا بہتر اچھا لگا مجھے. جب میری پوسٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں یونٹ کی کمانڈ پوری کرنے کے بعد, تو 2 سالوں کے بعد میری ایسی جگہ پہ پوسٹنگ ہوئی کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ گولف کورس کی, پنڈی گولف کلب کی بھی لک آفٹر کر رہا تھا. تو آئی ہیو دی آنر کہ وہ ریسپانسبلٹی راولپنڈی گولف کلب کی, کہ جو رفلی کوئی 150 سال پرانا گولف کورس ہے, تو اس گولف کورس کو میں نے 4.5 سال چلایا ہے. اینڈ اٹ از ریئلی دی 27 ہال گولف کورس ہے یہ. تو میں اس کی ایک امپورٹنس ہے, ہسٹوریکل امپورٹنس بالکل ایسا ہی ہے, بالکل اسی طریقے سے ہے. اور اس پہ ہمارے جو بھی اس زمانے میں انگریزوں نے وہاں پہ گولف ایسا ہی ہے, انگریزوں نے کھیلی, جنرل ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان, جنرل موسیٰ نے, جنرل ضیاء نے, جو بھی ہیں, جنرل مشرف نے. سو میں ادھر ہی تھا راولپنڈی گولف کورس میں ہی, اور آئی واز ان گولف اٹائر. تو مجھے باہر سے بتایا گیا کہ اس طرح جنرل راحیل آئے ہوئے ہیں. تو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم کمانڈنٹ پی ایم اے. تو میں خیر باہر جا کے ملا تو میں نے کہا نہیں سر اندر آئیے. تو پاکستان میرین اکیڈمی, نہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے, ملٹری اکیڈمی, ٹھیک ہے, کاکول میں کمانڈنٹ تھے ایز میجر جنرل. تو ماشاءاللہ پرسنالٹی سارا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے گولف کھیلنی ہے. تو میں نے کہا سر نو بڈی ڈیئر اسٹاپ یو.
آپ بتائیے کہ کیا کہتے نہیں بس میں نے صرف پتہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے سنس یو آر دی سیکریٹری آئی سے ہیلو ہائی ٹو یو اور پھر میں گولف کھیل کر میں چلا جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ سر از دیر اینی ریکوائرمنٹ کہ آپ کو کوئی اکمپنی کرے یا شوڈ آئی اکمپنی یو وی کین پلے ٹوگیدر. تو مجھے کہنے نہیں بس میں ایسے آیا ہوں تو میں کھیل کے تو میں چلا جاؤں گا. سو وٹ ایسے کہ ہاں وہ ایک ہی انٹریکشن مجھے جنرل راحیل کے ساتھ کا یاد ہے. گولف کھیلنے میں کیسے تھے؟ نہیں میں ان کے ساتھ تو نہیں گیا نا. لیکن آپ کو آئیڈیا تو ہوا ہوگا. ہاں نہیں از اے گڈ پلیئر, گولف کھیلتے آئے ہیں, لیکن اب تو نیچرلی وہ جب سے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو عہدہ سنبھالا ہے تو ہی سو ہیویلی کمیٹڈ کہ اب تو ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں رہے گا نا ایک لحاظ سے گولف کھیلنے. آپ کے پاس اب کتنا ٹائم ہے؟ یہ گولف ہے یا آپ نے ایک زمانے میں کافی وہ ٹائٹلز بھی جیتے ہیں تو کافی سپورٹی بھی ہیں آپ. نہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میں گولف کو بھی آئی ہیو بین آرمی گولف ٹیم کیپٹن اور آرمی کی ٹیم کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے اور انٹر سرسز گولف چیمپئن شپ میں نے کھیلی ہے اور ابھی بھی میں کہیں جاؤں تو سارم بھائی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے؟ سارم بھائی جو ہے نا وہ صرف انسانیت کی خدمت کا کھیل کھیل رہے ہیں, اس میں بالکل ان کے ساتھ میں ہوں, وہ میرے ساتھ گولف نہیں کھیل سکتے. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا آپ مجھے کافی ٹاکٹیو ہے وہ ویسے جن سے ان کی اچھی وہ ہلو جسے کہتے ہیں نا کہ انسان سے انسان کی اچھی بانڈنگ ہو تو انسان وہیں بولتے ہیں, یہ مجھے کافی ریزرو لگ رہے ہیں. تو سارم بھائی یہی بولتے ہوتے ہیں آپ سنتے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, کیمرے کے آگے میں ویسے بھی چاہتا ہوں کم بولوں, اس لیے کہ ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ بڑی ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ نہیں سچ بات بولنی چاہیے نا, کیونکہ یہاں میں بول سکتا ہوں اگلا مجھ سے سوال نہیں کر ذرا ان سکتا. کی بھی تو کچھ سچی سچی باتیں بتائیں نا ہمیں. ان کی سچی باتیں یہی ہے کہ اچھے آدمی ہیں تبھی ساتھ ہیں ہم لوگ, ورنہ مشکل تھا. اور دوستوں میں سیکریٹس بھی بہت شیئر ہوتے ہیں. ہاں بہت زیادہ وہ تو ہے. تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے؟ نہیں وہ تو ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں دونوں کی کر بھابیاں سکتے. وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کیے جا سکتے نا, تو دوست ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں ہی رہتی ہیں باتیں. اور ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عموماً جو کسی سے نہیں کرتا بات وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی کسی سے ہو. مشورے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی دل کی بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی, ایون گھر میں بیوی بچوں سے بھی نہیں کی جا سکتی جو دوست سے بات کی جاتی ہے. بالکل دوستی کا ایسا ہی, اگر دوستی ہے تو, کیونکہ ہماری بھی شاید اسی لیے ہے کہ پرانی ہے, نہیں تو آج کل صرف کمرشل چل رہا ہے, دوستیاں تو نہیں ہیں, لیکن ہماری ایک اچھا ایک وقت ہوتی ہے پرانی ہے. دوستی ہونا اور ایک ہوتا ہے دوستی نبھانا. ہاں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کرائسس ہو یہ وہ ایک؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دونوں اس ایج گروپ میں بھی چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ میرا خیال ہے اگر آسانیاں ہماری ایک جیسی ہیں تو مشکلیں بھی پھر ایک جیسی ہیں. فرق آ رہا ہے, آپ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ریٹائر نہیں لگ رہے ہیں, وہ انسانیت کی خدمت کر کے دیکھیں. وہ فکر اب زیادہ یہ راز کی بات تھی جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا. وہ بات یہ تھی کہ اسد بھائی ہم اسکول میں تھے تب یہ کپتان تھے. لیکن نہیں, لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں, اگلی بات بھی کر دوں کہ وہ بوڑھے ہو گئے, ایسا نہیں ہے میرا لک بوڑھوں والا ہو گیا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہاں تو میں کہہ رہی ہوں کہ فرق تو دیکھیں آپ, یہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگ یہ نہ سمجھے کہ بہت بوڑھے جوان نظر آ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ میں بوڑھا نظر آ رہا ہوں. ایشو یہ ہے نہیں, یہ فکر کرتے ہیں, سچی بات میں بتاؤں میں نے دیکھا ہے, ہی از بیزی کوآرڈینیٹنگ دا تھنگس, باقی ساری چیزیں شیلٹر ہوم کے اوپر بھی بچوں کے بھی. آئے روز میں ایک چیز میں ضرور آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ دیٹ سارم برنی ٹرسٹ جو ہے وہ صرف کراچی میں کام کر رہا ہے, بلکہ اب ہلکے انہوں نے پنجاب کے کیسز کو بھی لینا شروع کیا ہے. پنجاب نہیں باہر کے کیسز لیتے ہیں. میں ود یور پرمیشن میں ایک چیز نریٹ ضرور کروں گا کہ ایک رات ان کا 2 بجے مجھے فون آیا کہ اسد بھائی یہ ایک کیس ہے اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک بچی ہے جس کے ساتھ اس کا سگا باپ زیادتی کر رہا ہے. اور سچی بات ہے, یہ تو آپ سن کے بھی ایک لحاظ سے میں کہوں گا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ان کی جو ریپرزنٹیٹیو ہیں پنجاب کو جو کرتی ہیں ان کو بھی انہوں نے فون کیا کہ جی اس طرح کوآرڈینیٹ کر کے تو آپ جو ہے چلے جائیں. بہرحال وہ سارا کام اس وقوع ہوا, وہ ان کی جو ریپرزنٹیٹیو ہیں پنجاب کی, رضوانہ نام ہے ان کا, وہ انہوں نے وہاں سے ان کو گاڑی میں لیا, میں نے پولیس سے آگے کوآرڈینیشن کیا ہوا تھا, وہاں سے ہو کے پھر آگے سول ہاسپٹل کے اندر پھر جو ہوا پروف ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے باپ کو پکڑا گیا, اور ٹھیک ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے. تو فائن, یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, لیکن ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف ان کا ایک فون کال گئی تو ایک وہ جو اتنا ہینیس کرائم تھا, ٹھیک ہے,
that has been cured in a way اگر دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے in a way اگر جس یہ تو طریقے سے بہت کر بڑا رہے ہیں. کام ہے، اور ویورز کام وہی بڑا ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے اور واقعی میں پوری پرخلوص نیت کے ساتھ کیا جائے. ایک وہ کام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس بڑے کام کی کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. کرنا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.